ارشاد خداوندی ہے، دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم یا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وقال تعالی واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ نیز فرمایا اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ وقال تعالی اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارا آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش، اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اسے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ وقال تعالی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ نیز فرمایا لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ وقال تعالی یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو خدا کے وعدے سچے ہیں تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب نہ دے۔ وقال تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ نیز فرمایا لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، دیکھو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، دیکھو اگر تم جانتے ہو یعنی علم الیقین رکھتے ہو تو غفلت نہ کرتے۔ وقال تعالی وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ نیز فرمایا اور یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اس مضمون کی آیات کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور مشہور بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک جتنے بھی اس کتاب کے ابواب آپ نے پڑھے ہیں
ان میں اگرچہ آیات بیان ہوئی ہیں لیکن بہت کم. ان سب کے مقابلے میں اس باب کے شروع میں آیات کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اس موضوع پر قرآن پاک کی آیات ہی بہت ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی مثال میں، پھر دوسری مثال میں، اور پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی کو بارش سے تشبیہ دی گئی، آسمان سے اترنے والے پانی سے اس کی مثال دی گئی. ایسا کیوں کیا گیا؟ پانی کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن بارش کے پانی سے دنیا کو تشبیہ دینا ایک خاص معنی رکھتا ہے. پانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنویں کا بھی ہوتا ہے، نہروں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا بھی ہے، چشموں کا بھی ہے، لیکن بارش کا پانی ایسا پانی ہے جو پہلے نمبر پر انسان کے بس میں نہیں، کنٹرول میں نہیں. باقی پانی انسان اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، مرضی سے نکال سکتا ہے. جیسے آپ کے گھروں میں اگر موٹر لگی ہوئی ہے تو جتنا پانی آپ نکالنا چاہتے ہیں زمین سے اسے نکال سکتے ہیں، یا اسی طرح دوسرے ذخائر سے انسان کافی حد تک ان پر اپنی مرضی کر سکتا ہے. جہاں تک آسمان سے برسنے والی بارش کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بارش کا آنا یا نہ آنا انسان کی مرضی پر موقوف نہیں. جب بارش سے دنیا کو تشبیہ دی گئی یا مال کو تشبیہ دی گئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیاوی نعمتوں کا، مال و دولت کا آنا اس کے اپنے بس اور کنٹرول کی بات نہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ انسان کے پاس آتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو انسان اپنی مرضی سے اس کو اپنے اوپر لا نہیں سکتا، برسا نہیں سکتا. پھر آپ دیکھیں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انسان بارش سے یہ بھی سیکھتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو ہماری مرضی سے نہیں آتی، یعنی ہماری مرضی کے مطابق نہیں برستی. بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ برسنا بند ہو جائے، اور بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ اور برسے، لیکن اس میں ہماری مرضی یا رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ وہ جب انسان کو ملتی ہے تو بعض اوقات جب وہی آزمائش بننے لگتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اتنی ہی کافی ہے، لیکن وہ انسان کی مرضی سے رکتی نہیں. اور بعض اوقات انسان پائی پائی کا محتاج ہوتا ہے اور ان چیزوں کو چاہتا ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ بارش جب برستی ہے تو جہاں چاہے جتنی برستی ہے، اسی طرح دنیا کی دولت بھی جہاں چاہے جتنی آتی ہے، اس میں انسان کی اپنی غور و فکر یا انسان کی اپنی کوشش کا زیادہ ہاتھ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کی دولت زیادہ مل جائے تو انسان کے لیے آزمائش، اور اگر نہ ملے تو آزمائش. جیسے بعض اوقات بارش کا زیادہ آ جانا آزمائش یعنی طوفان یا سیلاب کی شکل میں، اور بعض اوقات نہ آنا قحط اور فاقوں کا سبب، وہ بھی آزمائش ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح ہے. یہ دنیا انسان کو جو ملتی ہے اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور پھر یہ کہ جہاں جتنی چاہتا ہے برساتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب بارش آ جاتی ہے پھر انسان اس پر غور و فکر کرے کہ کس طرح وہ زمین میں کچھ پانی تو جذب ہو جاتا ہے، کچھ پانی پودوں کے اندر چلا جاتا ہے، پودے لہلہانے لگتے ہیں، خوب سبزہ ہوتا ہے، بظاہر رونق ہو جاتی ہے، ہر چیز کی ریل پیل ہو جاتی ہے، اور یہ منظر دیکھنے والوں کو بہت خوشنما محسوس ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہار کے آنے کے بعد خزاں نہ آئے. بالکل اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان کے حالات اچھے ہیں تو ہمیشہ وہ اچھے ہی رہیں. بلکہ یہ بتایا گیا یہاں پر کہ جس طرح پانی آتا ہے اور پھر وہ زمین زینت پکڑتی ہے اور اس کی رونق آ جاتی ہے، صبح یا شام ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتا ہے. اور یہاں انسان کے ساتھ فیصلے سے مراد یہ کہ یکا یک وہ دولت تباہ و برباد ہو سکتی ہے، یعنی اس پر انسان بھروسہ یا مان نہیں کر سکتا. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ خود انسان کی زندگی اتنے خطرے میں ہے کہ انسان اپنے لیے جو کچھ بھی بنا لے اس کے پاس کوئی یقینی صورتحال نہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ اسے استعمال کر سکے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ پیچھے رہ جائے اور انسان ہی چلا جائے.
دوسری مثال میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ہی کی مثال دی گئی اور پانی سے، اور پانی کو کہا کہ وہ زمین میں اور نباتات میں مل جل جاتا ہے اور پھر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، اور پھر کٹی ہوئی کھیتی جو ہے اسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، یعنی اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی اس مثال کے ساتھ کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یعنی انسان کو دنیا میں خوش کرتے ہیں اور دنیا میں انسان ان کی وجہ سے فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اصل چیز جو انسان کے کام آنے والی ہے اور پائیدار ہے وہ ہے باقیات الصالحات، نیک عمل، انسان کی نیکیاں، جو ثواب اور اجر کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی زیادہ بہتر چیز ہے۔ پھر تیسری مثال میں بارش کی پھر مثال دی گئی اور فرمایا کہ جب بارش برستی ہے اور ایسے وقت میں برستی ہے، غیث کا لفظ استعمال کیا گیا۔ غیث اس بارش کو کہتے ہیں جس کی انسان کو انتظار ہوتا ہے یا جس کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، جس کی فریاد کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ پھر وہ کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ جاتی ہے، یعنی وہ بہار اور وہ رونق جو ہے وہ ماند ہو جاتی ہے اور آخر کار کھیتی کٹ جاتی ہے اور سب سلسلہ دنیا کا ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی بخشش اور رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب شدید، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز انسان کو دیکھنی پڑتی ہے، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک وہیں پر رہ جاتی ہے اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ انسان کا مال بھی واپس آ جاتا ہے اور انسان کی اولاد بھی واپس آ جاتی ہے۔ جو چیز اس کا سہارا اور رونق وہاں پر بچتی ہے وہ انسان کے اعمال ہیں جو چاروں طرف سے اس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ نمازیں ایک طرف آ جاتی ہیں، روزے ایک طرف آ جاتے ہیں، حج عمرہ وغیرہ ایک طرف آ جاتا ہے، صدقہ خیرات ایک طرف آ جاتا ہے، قرآن ایک طرف آ جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے قبر میں انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور باقی چیزیں جو ہے جن سے انسان محبت کرتا ہے، خواہ اس کی اولاد ہو، خواہ اس کا کاروبار ہو، خواہ اس کی دولت ہو، وہ سب کا سب اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی مثال میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں دنیا کی جن کے نام یہاں لیے گئے وہ مرغوب کر دی گئیں، اور آخر میں آیت کے بتایا گیا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ یا انسان کے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بہترین انجام اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں تم اس پر ریچھ مت جاؤ، کہیں اس سے دھوکہ مت کھاؤ کہ یہ سمجھ بیٹھو کہ یہ جو کچھ آج تمہارے ہاتھ میں ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دینے پائے، اور دھوکے باز سے مراد یہاں شیطان ہے کہ جو انسان کے برے اعمال کو انسان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ پھر سورت التکاثر ہے جو بہت ہی مختصر سورت ہے لیکن بہت ہی میننگ فل ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یعنی تمہارا دن رات سوچ بچار، تمہاری کوشش محنت ساری کی ساری اسی طرف لگی رہی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی تمہاری یہ خواہش بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ کلا سوف تعلمون، دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی کیا معلوم ہو جائے گا؟ تمہارا انجام یا جو کچھ تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کمائی کر کے بھیجی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جانتے ہوتے علم الیقین کو، اور علم الیقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو چیزیں ہمارے لیے بھلائی اور نقصان کی بتائی گئیں کہ کس کس چیز میں فائدہ ہے اور کس کس چیز میں نقصان ہے، دراصل فائدہ اور نقصان وہی ہے۔ رہا وہ فائدہ اور نقصان جو ہماری عقل یا ہماری سمجھ کے مطابق انسان کو نظر آتا ہے، وہ فائدہ اور نقصان نہیں، وہ دراصل نظر کا دھوکہ ہے۔ پھر آخری آیت جو اس سلسلے کی، اس میں فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ جس طرح انسان جب کھیلتا ہے تو کھیلنے والوں کو بھی کھیل کے وقت نہ اسے تھکاوٹ یاد ہوتی ہے، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ پسینہ، کوئی چیز اس کو کھیلنے سے روکتی نہیں، اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہر چیز سے غافل ہو کر اس کھیل کے دیکھنے میں پوری طرح محو ہوتے ہیں۔ لیکن جب کھیل چکتے ہیں کھیلنے والے تو وہ بھی تھک کر نڈھال ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے والے تو ان کے اوپر بھی ایک ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے۔
فرمایا کہ بالکل دنیا کا حال یہی ہے کہ انسان اس میں جتنا زیادہ انوالو ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ان سب چیزوں کی کتاب بند کرے گا تو اس کے بعد جو انجام اس کو دیکھنا پڑے گا، اگر اس نے صرف اپنے آپ کو کھیل تماشے میں ہی مصروف رکھا تو وہ اس کے لیے پریشان کن ہوگا۔